جی تو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں کھڑی حرکات کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حروف مدہ۔ حروف مدہ الحمدللہ ہم پہلے ایک بار پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ ان کو ریوائز کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ کھڑی حرکات کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ آپ میرا ساتھ دیجئے اور مجھے بتاتے چلے جائیے حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ جی، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ بارک اللہ ثنا فیصل۔ اور کسی کو نہیں پتا حروف مدہ کتنے ہیں؟ ہم؟ کیا جی؟ بتائیے کتنے ہیں؟ بارک اللہ تبسم۔ جی بارک اللہ فیکم، جو لوگ بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں۔ انیقہ بارک اللہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، نادیہ سلیم بارک اللہ۔ تسنیم بارک اللہ فیکم۔ غزالہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ یہ تینوں حروف جب خاص کیٹیگری میں آتے ہیں، خاص حرکات کے ساتھ آتے ہیں یا پھر خاص سچویشن میں آتے ہیں تو ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ خالی الف، واو اور یا ہی ہیں۔ اگر یہ خاص سچویشن کے ساتھ آئیں گے تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے، ادروائز نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ خاص سچویشنز کون سی ہیں؟ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے زبر، ٹھیک ہے؟ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے زبر ہوگی تو وہ الف مدہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ الف ہے اور یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ بے جھٹکا یعنی اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہ ہو۔ اگر الف کے اوپر کوئی بھی سائن آ جاتا ہے، فار ایگزامپل زبر آ جاتی ہے، زیر آ جاتی ہے، پیش آ جاتی ہے، یا پھر خالی جزم کا سائن آ جاتا ہے، تو وہ الف ساکن نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ بے جھٹکا نہیں رہتا، وہ یا تو حمزہ بن جاتی، ہاں حمزہ ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر ہوگا تو وہ الف مدہ کہلائے گا۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلائے گا۔ اب دیکھیں واو ساکن، اس کے ساتھ میں نے بے جھٹکا کا ورڈ یوز نہیں کیا۔ واو ساکن سے مراد وہ واو جو جزم کے سائن کے ساتھ آئے گا، اگر اس سے پہلے پیش ہوگی تو وہ واو مدہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ واو ساکن ہے، یہ واو ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ خالی واو ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگی تو وہ یا مدہ کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یا کے اوپر بھی جزم کا سائن ہے اور اس سے پہلے اگر زیر ہمیں کہیں پر ملے گی تو وہ یا مدہ کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ یہ خاص سچویشن میں آئیں گے تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے، ادروائز نہیں، ٹھیک ہے؟
الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے زبر ہو تو وہ الف الف مدہ کہلائے گا. واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہ واؤ واؤ مدہ کہلائے گا. یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. ان کو پڑھنے کا خاص طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ والے حروف یعنی الف واؤ یا ان سچویشنز میں آ جائیں جو ابھی ہم نے دیکھی ہیں, یعنی کسی حرف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو کسی سے پہلے زیر ہے تو کسی سے پہلے پیش ہے. ٹھیک ہے. اگر ان سچویشنز میں آ جائیں تو ان کو ایک الف کے برابر لمبا کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک الف کے برابر لمبا کھینچا جاتا ہے یعنی کہ 2 حرکات کے برابر. ٹھیک ہے. 2 حرکات کہہ سکتے ہیں, 2 کاؤنٹس کہہ سکتے ہیں, یا پھر ایک الف کے برابر. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون سا اس کے لیے کون سی ڈیفینیشن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کتنا لمبا کرنا چاہیے؟ ایک الف کے برابر. جیسے کہ ابھی ہم یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں. جی یہ ہے الف مدہ, الف ساکن بے جھٹکا, یعنی اس کے اوپر اور کوئی سائن نہیں ہے تو اٹس مین یہ الف ساکن بے جھٹکا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. جیسے کہ با زبر الف با, با. آپ اس کا اندازہ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں, اپنی مٹھی کو درمیانے سائز میں یا تو کھولیے یا پھر بند کیجئے. ٹھیک ہے. کھولیں یا پھر بند کریں, نہ بہت سپیڈلی کہ وہ حرکات میں چینج ہو جائے, یعنی یہ جو مد ہے یہ ایک حرکت بن جائے. ٹھیک ہے. بہت سپیڈلی بھی نہیں اور بہت سلولی بھی نہیں کہ یہ مدات میں چلی جائے. مدات سے مراد مد واجب, مد جائز, لازم کلمی مستقل یا پھر مخفف. ٹھیک ہے. بہت سلولی نہیں کہ مدات میں چلی جائے اور اتنی کم بھی نہیں, اتنا سپیڈلی بھی نہیں کہ یہ حرکت بن جائے. ٹھیک ہے. درمیانے سائز سے اپنی مٹھی کو کھولیں یا پھر بند کریں تو ہم اندازن کہہ سکتے ہیں کہ آیا ہم نے ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں با پیشوا بو, بو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح با زیریا بی, با بو بی. ٹھیک ہے. کتنا لمبا کھینچنا ہے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا. اگر ہم کریں گے با یا پھر کریں گے با, اسی طرح بو, بو بی, بی, تو یہ دونوں طریقے غلط ہوں گے. ٹھیک ہے. نہ بہت لمبا نہ بہت کم کہ وہ اپنی اصلی جو حالت ہے اس سے تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب نمبر 3 پر یہاں پر ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے ان پر وقفہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. وقفے کی صورت میں ان سب کو ایز اٹ از پڑھنا چاہیے, چاہے الف مدہ آ جائے, واؤ مدہ آ جائے یا پھر یا مدہ آ جائے. ان تینوں حروف کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایز اٹ از, یعنی کہ ایک الف کے برابر ہی لمبا کریں گے وقفے کی صورت میں. ٹھیک ہے. ایک الف سے زیادہ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی, اب بتائیے حروف مدہ کے چیپٹر میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ لیجئے. ابھی ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ کھڑی حرکات کی طرف. ٹھیک ہے. جی, کھڑی حرکات 3 ہیں, کھڑا زبر, کھڑی زیر اور الٹا پیش. ٹھیک ہے. کھڑی حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سی؟ کھڑا زبر, کھڑی زیر اور الٹا پیش. ٹھیک ہے. ان کو کھڑی حرکات یا پھر الٹی حرکات کہا جاتا ہے. الٹی حرکات الٹے پیش کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور کھڑی حرکات کھڑا زبر اور کھڑی زیر کی وجہ سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو پڑھنے کا بھی سیم طریقہ ہے, حروف مدہ کی طرح یہ بھی پڑھی جاتی ہیں, اسی لیے ان کو
حروف مدہ کے قائم مقام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کھڑا زبر قائم مقام ہے الف مدہ کے, کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے, اور الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کے. ٹھیک ہے جی بالکل, بارک اللہ ثنا. ہاں جی, تو اب آپ میرا ساتھ دیجئے. ہم نے کیسے سیکھا تھا الف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کھینچیں گے. ٹھیک ہے, ایک الف, کھڑی زیر بھی ایک الف کے برابر لمبی کی جائے گی, اور الٹا پیش بھی ایک الف کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, وقفے کی صورت میں کھڑا زبر کو ایز اٹ از پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, وقفے میں کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف کے برابر. اور کھڑی زیر وقفے کی صورت میں ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کھڑی زیر کو ہم ساکن کریں گے سوائے اگر یا کے نیچے کھڑی زیر آئے گی تو اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے کہ یستحیی. ٹھیک ہے, یا کے علاوہ ساکن. ٹھیک ہے, اگر یا کے نیچے کھڑی زیر آئے گی تو اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے, یعنی کہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. الٹا پیش بھی وقفے کی صورت میں ساکن کر دیا جائے گا سوائے واو کے. اگر واو کے اوپر الٹا پیش آئے گا تو ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے, یعنی کہ ایک الف کے برابر لمبا کھینچیں گے, ادروائز اس کو ہم ساکن کریں گے. ٹھیک ہے, واو کے اوپر اگر الٹا پیش آئے گا جیسے کہ لیتستووا, ٹھیک ہے, وقفے میں بھی اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی اور ورڈ کے اوپر الٹا پیش ہے جیسے کتابو, ہاں الٹا پیش بو, تو ہم وقفے میں پڑھیں گے وقفن کتابو, ہاں کی صرف آواز آئے گی, حرکت ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, واو کے علاوہ ساکن. ٹھیک ہے, کھڑی حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سی ہیں؟ کھڑا زبر, کھڑی زیر اور الٹا پیش. ٹھیک ہے, ان کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایک الف کے برابر لمبا کھینچنا چاہیے. الف کھڑا زبر کس کے قائم مقام ہے؟ الف مدہ کے. کھڑی زیر کس کے قائم مقام ہے؟ یا مدہ کے. اور الٹا پیش کس کے قائم مقام ہے؟ واو مدہ کے. ٹھیک ہے, وقفے کی صورت میں کھڑا زبر کو ایز اٹ از پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کھینچنا ہے, جیسے کہ عیسیٰ, موسیٰ. ٹھیک ہے, مصطفیٰ. ٹھیک ہے, کھڑا زبر وقفے میں بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے وقفے کے بغیر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح کھڑی زیر ساکن کر دی جائے گی وقفے کی صورت میں. جی, کھڑی زیر ساکن کر دی جائے گی سوائے یا کے. اگر یا کے نیچے کھڑی زیر کی علامت ہے تو اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے, ایسے ہی پڑھیں گے, جیسے کہ نستحیی. ٹھیک ہے, یستحیی. اسی طرح اگر الٹا پیش واو پر آ جاتا ہے تو پھر اس کو ساکن نہیں کریں گے, ادروائز الٹا پیش کو ہم ساکن کر دیں گے وقفے کی صورت میں. ٹھیک ہے جی, اب مجھے بتائیے اگر کہیں پر کنفیوژن ہے, کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے. ہم نے آج 2 چیپٹرز اس لیے پڑھے ہیں کیونکہ پہلا چیپٹر یعنی حروف مدہ والا چیپٹر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, بارہا اس کو ریپیٹ بھی کر چکے ہیں, تو اس کو ہم نے صرف ریوائز کیا ہے. آج آپ نے پڑھا یہ والا چیپٹر ہے یعنی کھڑی حرکات کے بارے میں. ٹھیک ہے, اوکے, بارک اللہ.
جی تو پھر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ سورہ البقرہ کی طرف. ٹھیک ہے. آپ لوگ نوٹس بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ مجھے امید ہے کہ بہت اچھے بناتے ہوں گے. جی آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 281 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جی الحمدللہ رب العالمین. یہ رہا آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 281. آج ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور آج کے سبق کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھیے. وَاتَّقُوا یہاں پر دیکھیں یہ کون سا ورڈ ہے؟ ترجعوا. بارک اللہ. واو مدہ ہے. فیہ فی میں کیا چیز ہے؟ توفى. بارک اللہ فیکم. ما لا یظلمون. بارک اللہ فیکم. جی
جن کو میں نے ریڈ کلر سے مارک کیا ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کھینچنا ہے، جیسے کہ وَاتَّقُوا او، ٹھیک ہے، تُرْجَعُونَ عُونَ، ٹھیک ہے، اسی طرح یُظْلَمُونَ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیے فیہ، یہاں پر یائے مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. توفا، کھڑا زبر قائم مقام، الف مدہ کے ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کھینچیں گے. نفس ما ایسے نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح ما بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. وَهُمْ لا، یہ بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اس کو بھی، ٹھیک ہے. تو آج کے سبق کو پریکٹس کرتے ہوئے انشاءاللہ حروف مدہ اور ان کے ساتھ ساتھ کھڑی حرکات کو انشاءاللہ پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.